مسئلہ یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ خالصتاً قصد قربت اس میں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف رضا پروردگار کے لیے، اطاعت پروردگار کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے۔ اس میں کسی بھی قسم کا دکھاوا جائز نہیں ہے، حرام ہے اور نماز بھی باطل ہے۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی توجہ اپنی طرف جلب کرنے کے لیے نماز ادا کی گئی یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر انسان خدا کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی نماز ادا کرے، یہ جو نماز ہم ادا کریں گے اس میں اگر دل میں یہ قصد ہو کہ وہ بھی خوش ہو جائے اور خدا بھی خوش ہو جائے اس عمل سے، وہ بھی باطل ہے۔ عبادت میں شرک ہے یہ کہ کسی کو بھی خداوند متعال کی عبادت میں شامل کرنا، کسی کی رضایت، کسی کی توجہ طلب کرنا، اپنی عبادت میں کسی غیر اللہ کی توجہ جلب کرنا، یہ جائز نہیں ہے، ریاکاری ہے اور حرام ہے۔ اگر نماز کا کوئی حصہ بھی غیر خدا کے لیے پڑا تو وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ کوئی بھی حصہ ہو، کوئی واجب حصہ یا کوئی مستحب حصہ غیر خدا کی خوشنودی کے لیے نہ ہو۔ اب وہ حصہ واجب ہو، جیسے تکبیرۃ الاحرام، ہاتھ اٹھا کر انسان تکبیر پڑھے اور ذہن میں کسی کی توجہ جلب کرنا ہو، یا مثلا اپنی آواز کی خوبصورتی مثلا یا ایک خاص اسٹائل جو اس کا ہے وہ دکھانا ہو، یہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ مثلا تکبیرۃ الاحرام، اسی طرح سے حمد اور قراءت، مثلا سورہ پڑھنا، مثلا انسان غیر اللہ کی توجہ جلب کرنے کے لیے قراءت کرے، اچھی طرح سے حمد و سورہ پڑھے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے تشہد وغیرہ، اسی طرح سے اب مستحب حصہ ہو تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، جیسے قنوت، انسان قنوت پڑھے اور اس میں خداوند متعال مد نظر نہ ہو، کسی اور کی توجہ مد نظر ہو کہ میں مثلا دعائے امام زمان پڑھتا ہوں، میں کلمات فرج پڑھتا ہوں، میں یہ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مثلا کیا ہے۔ اگر یہ قصد ذہن میں آ جائے، اگر واقعاً اسی قصد سے، عرض یہ کروں گا خیالات کے پیچھے نہ جائیں، خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ذہن میں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ نہیں، وہ خیالات ہیں، یہ کہ انسان ارادہ کرے کہ ہاں اسی مقصد کے لیے انسان پڑھے، خیالات انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی، انسان کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، وہ معیار نہیں ہے۔ انسان قاصد کرے کہ اس کی توجہ مجھے حاصل کرنی ہے، اسے مجھے راضی کرنا ہے، مثلا یا وہ یا خدا اور وہ دونوں، مثلا نماز باطل ہو، جیسے قنوت پڑھنا، مثلا صلوات وغیرہ پڑھنا نماز میں۔ اگر پوری نماز انسان خدا کے لیے پڑھو، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک خداوند متعال کے لیے، لیکن دکھانے کے لیے مخصوص جگہ پر آ کر نماز پڑھے، جیسے مسجد میں آنا ریاکاری ہے، نماز پڑھنا اللہ کے لیے، لیکن چاہتا ہے کہ یہ نماز میں مسجد میں جا کے پڑھوں تاکہ لوگ دیکھیں، تاکہ وہ مجھے دیکھیں، تاکہ نماز اس کے لیے نہیں ہے۔ مسجد میں آنا کسی غیر اللہ کے لیے ہے مثلا، یا اول وقت میں نماز پڑھنا خدا کے لیے نہ ہو، پوری نماز اللہ کے لیے ہے، اول وقت میں آتا ہے۔ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو میں نے دیر سے نماز پڑھنی تھی، چونکہ ابھی وہ آیا اور لہٰذا میں نے اول وقت میں اس کی خاطر نماز پڑھنی ہے۔ نماز اللہ کے لیکن اول وقت میں مثلا یہ دکھاوا ہو، یا مخصوص انداز میں پڑھنا غیر اللہ کے لیے ہو، نماز اللہ کے لیے ہے لیکن میں باجماعت پڑھوں گا، یہ باجماعت پڑھنا کسی کو دکھانے کے لیے ہے کہ جماعت میں آنا تاکہ وہ دیکھیں یہ بھی جماعت میں نماز پڑھتا ہے، مثلا عرض کر رہا ہوں، خداوند سب کو بچا لے مثلا، تو ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہے۔
یہ فقہا کا فتویٰ ہے، میرا نہیں ہے۔ تو لہٰذا گھر سے آئیں للہ فی اللہ، مسجد میں آ جائیں اللہ کی رضا کے، جماعت میں آئیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اول صف میں بیٹھیں، دائیں طرف بیٹھیں، سب اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہ ہو۔ اللہ سیستانی نے فرمایا اگر مخصوص جگہ، مخصوص وقت یا مخصوص انداز میں نماز پڑھے اور قصد یہ ہو کہ اپنی نماز لوگوں کو دکھائے، قصد یہ ہو کہ نماز لوگوں کو دکھائے، تو باطل ہے۔ اگر ریاکاری صرف خصوصیات میں ہو، اصل نماز میں نہ ہو تو باطل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے تھوڑا سا آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیا، کم کر دیا، بھائی جو اصل نماز خدا کے لیے ہو کافی ہے، باقی خصوصیات میں اگر ریاکاری ہے پرواہ نہیں ہے۔ باقی فقہا نے فرمایا کہ اگر اول وقت میں پڑھنا، اول صف میں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، ان میں بھی اگر دکھاوا ہے نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، شاید یہ آخری نماز ہو، لہذا اس سے بہتر انداز میں پڑھیں کہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، مجھے شاباش دے نہ دے، میری تعریف کرے نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس 40 ہزار کے مجمع میں لوگوں نے داد دیا، وہی مر گئے ہیں۔ ہزاروں افراد نعرے لگاتے تھے ان کے نام پہ، وہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے ہیں۔ وزرائے اعظم کی قبروں کو دیکھیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، جو وزرائے اعظم تھے ملک کے، فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ قبر کی تختیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بنانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا محض دکھا ہوا ہے، کسی کی شاباش پہ نہ جائیں، کسی کے آفرین پہ نہ جائیں۔ کوئی آپ کو کہیں کہ آپ بس صحیح نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ آپ فرشتے ہیں، آپ عارف ہیں، آپ فلان ہیں فلان ہیں، کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری صحت پہ۔ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے ڈرتا رہتا ہے، لوگوں کی تعریف سے ڈرتا ہے۔ یا امیر المومنین نے فرمایا خطبۃ المتقین میں کہ لوگ ان کے بارے میں تعریف کرتے ہیں تو یہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پھر دعا کر پروردگارا یہ لوگ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میرا مواخذہ نہ کرنا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ان پر میرا مواخذہ نہ کریں، یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ والعزیز جو بھی مختصر عبادتیں ہم سے ہو سکے اس میں انشاءاللہ والعزیز ریاکاری نہ ہو۔